السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میترا۔ ملتان میں پی ڈی ایم کا 5واں بڑا پارٹ شو کل ہونے جا رہا ہے۔ اس شو کو لے کر حکومت کافی زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ کل ساری رات بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا، جالوں کی بھی گرفتاریاں کی گئیں اور متوالوں کی بھی گرفتاریاں کی گئی، اور اب جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق پورے ملک میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کچھ دیر قبل پکڑنے کی کوشش کی گئی ملتان پولیس کی، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں مل سکی، چونکہ مسلم لیگی کارکنان کافی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ تھے، اس لیے ملتان پولیس ان کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جلسہ کا قاسم باغ میں حکومت کی جانب سے پانی چھوڑ دیا گیا تھا، کنٹینر سے کارڈن آف کر دیا گیا تھا، اور اب پھر رات میں جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنان نے اسٹیڈیم میں گھسنے کے بعد قبضہ کر لیا تھا، تو پولیس نے رات کو پھر ریڈ کیا اور اس کے بعد وہ اسٹیڈیم خالی کروا لیا گیا تھا۔ حکومت کیوں اتنا پینک کر گئی ہوئی ہے اور مقدمات کا اندراج بھی شروع کر دیا ہے؟ بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ عبدالغفور حیدری صاحب کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا، اور پشاور میں بھی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ حکومت اس طرح کا رویہ کیوں رکھے ہوئے؟ ایک دن کا جلسہ تھا، 2 دن اور 3 دن، آج تیسرا دن کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کا ری ایکشن سامنے آ رہا ہے، اور اچھی خاصی جو پولیٹیکل سپیس ہے میڈیا کے حوالے سے وہ اپوزیشن کو مل رہی ہے، پی ڈی ایم کو مل رہی ہے۔ ادروائز ایک چھوٹا سا جلسہ ہوتا یا بڑا بھی پارٹ شو ہوتا تو کچھ عرصے کے لیے ہوتا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا، ٹی وی ٹاک شوز ہوتے اور اس کے بعد بات آگے چلی جاتی۔ لیکن کس طرح کا ری ایکشن حکومت کی جانب سے سامنے آیا کہ اب یہ ایک لینتھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بن گئی ہوئی ہے۔ کچھ سمجھ سے قاصر ہیں تمام لوگ، تمام تجزیہ کار، کہ کس طرح کا حکومت ری ایکٹ کر رہی ہے اور کس طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کورونا کے حوالے سے حکومت کے بیانات میں بھی اور اعمال میں بھی تضادات نظر آتا ہے۔ اسد عمر صاحب گھوٹکی سکھر کے دورے کرتے نظر آتے ہیں، سیلفیاں کھنچواتے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح سے جماعت اسلامی نے بھی دین میں آج ایک جلسہ کی ہے، اور پھر کرتارپور کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی سکھوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور بھی بڑے بڑے اجتماعات کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کو کہا جا رہا ہے کہ کرونا کو ان کو فالو کرنا چاہیے، کرونا کے ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے اور کرونا کو سنجیدہ لینا چاہیے، لیکن حکومت خود کرونا کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یا بیان مولانا فضل الرحمان کی جانب سے سامنے آیا، اور جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شاید ملک کے حالات کشیدگی کی طرف چلے جائیں، تصادم کی طرف چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت ڈنڈے سے اس جلسے کو روکنے کی کوشش کرے گی تو کارکنان کو بھی ڈنڈا اٹھانے کی اجازت ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ طاقت کا استعمال ہوگا تو عوام کی طاقت بہا کر حکومت کو لے جائے گی۔ ایک اور بھی اندیا انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جنوری میں لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن لگ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے اور مجبور کر رہی ہے کہ یہ لانگ مارچ جلد کیا جائے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جو دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ جلسوں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، اپوزیشن بنیادی طور پر این آر او چاہتی ہے اور این آر او دینے کے لیے حکومت راضی نہیں ہے، تو جلسوں کے ذریعے حکومت پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کی اپوزیشن کے رہنماؤں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے آج صحافیوں کی ملاقات ہوئی، ان کی والدہ کی تعزیت کے سلسلے میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی حالات جس طرف جا رہے ہیں اور ملک جس تباہی کا شکار ہے، اس کو قومی گرینڈ ڈائیلاگ ہی نکال سکتا ہے، تو اس کے لیے اپوزیشن تو تیار نظر آتی ہے، حکومت تیار ہے یا نہیں؟ فواد چودھری صاحب بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ہر بات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور صحافی افتخار احمد صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر اسد اشرف صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، فصیح پلیجو صاحبہ مرکزی رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ افتخار صاحب آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر پی ڈی ایم کرنا چاہتی ہے تو حکومت کو اتنی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ حکومت گھبرا گئی ہے؟ میرا خیال ہے حکومت کو خدشہ ہے، کیونکہ غالباً کسی ایک جلسے میں کوئی ایک ویڈیو چلائے جانے کا خدشہ وہ محسوس کر رہے ہیں،
اب اس خدشے کا تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. اگر یہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ کوئی ویڈیو ایسی ہے جو چلائی جائے گی اور اس ویڈیو سے بہت سارے اور راز جو ہیں ان پر سے پردہ اٹھ جائے گا، تو اس کا تو پی ڈی ایم کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جائے گا کہ وہ اپنا ایکٹیویٹی نہ کرے. پی ڈی ایم بڑا کلیئر ہے. پی ڈی ایم نے ملتان کے اندر، جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، پچھلے 3 روز سے جو صورتحال بن گئی ہے، اب جلسہ ہو یا نہ ہو، حکومت کو شکست ہو گئی ہے. کبھی بھی پولیس کے ذریعے کوئی حکومت زیادہ دیر تک اقتدار میں نہیں رہی، خواہ حکومت کتنی طاقتور ہو اور خواہ اس کے پاس کتنی عوامی سپورٹ کیوں نہ ہو. تاریخ ابھی تک ہمیں یہ بتاتی ہے. اگر کوئی نئی تاریخ لکھی جانی ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. افتخار صاحب، آپ کو لگتا ہے وہی 2014 والا ماحول بن رہا ہے؟ تب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی سیاسی ورکروں پر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، اسی طرح سے گرفتاریاں کی گئی تھیں. میں نے کہا نا، کسی نے بھی کی تو اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا، اس کا کوئی فائدہ حکومتوں کو نہیں ہوا، حکومت وقت کو فائدہ تو نہیں ہوا اور کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ جو کریک ڈاؤن ہوتے ہیں نا، میں اس کو اسٹوڈنٹ جب میں تھا تب سے میں دیکھ رہا ہوں، کریک ڈاؤن سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ کچھ لوگ تو پکے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آپ کریک ڈاؤن کریں، ہم اس کو فائٹ کریں گے. جس طرح ابھی آپ نے مجھے مولانا فضل الرحمان کا وہ بیان بتایا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا صحیح ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب سیاسی ورکر جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اب آخری جنگ لڑنی ہے. اور میں حیران ہوں کہ صرف 2.5 سال کے اندر ہی یہ حکومت نے صورتحال کو اس حد تک خراب کر دیا ہے، جب اس وقت پورے پاکستان میں گرفتاریاں کرنے کی وجہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہونے والا تھا. بالکل صحیح. اگر انہوں نے لانگ مارچ کرنا تھا تو جنوری میں کرنا تھا. ابھی پورا دسمبر کا مہینہ پڑا ہے، تو گرفتاریاں تو آپ نومبر کے آخری دنوں میں کر رہے ہیں. تو چاہتے کیا ہیں یہ؟ میں نے جیسا پہلے کہا کہ ان کو خدشہ ہے کہ کسی جلسے میں کوئی ایسی ڈاکومنٹ دکھائی جا رہی ہے یا ایسی کوئی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے یا سنائی جا رہی ہے جس سے اب یہ خوفزدہ ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، اچھا نہیں تھا کہ کرونا پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، ہاسپٹلز میں بھی برڈن بڑھ رہا ہے، پیشنٹس آ رہے ہیں، آپ جلسہ کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیتے. آپ مسلسل بازد ہیں کہ آپ کو جلسہ کرنا ہے، عوام کی فکر بالکل بھی نہیں ہے آپ کو. دیکھیں، جتنی عوام کی فکر ہے اس حکومت کو وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ کرونا 1 سال ہو گیا ہے یہاں پر آئے ہوئے، اور جو اقدامات حکومت نے کیے ہیں اور جو فورن فنڈنگ اتنی زیادہ آئی ہے باہر سے، وہ کتنی عوام پہ لگی ہے، کتنی ہاسپٹلز میں گئی ہے، کتنی ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس اور مریضوں اور عوام کے پاس گئی ہے، وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ساری امداد کہاں گئی جو کرونا کے لیے آئی تھی اور جس سے کرونا کی پریونشن کرنی تھی. ہم لوگ جلسے کیے ہیں، نہ کوئی ان کی رسک اسسمنٹ ہے، نہ کوئی ڈیٹا ہے. کوئی یہ نہیں ہوا کہ کہیں ہم نے جلسہ کیا اور اس کے کرنے کے بعد ایک دم بڑھ گیا ہو کرونا. ڈاکٹر صاحب کی آواز کو فکس کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آواز میں مسلسل ڈسٹورشن آ رہی ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. سسی پلیجو صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سسی صاحبہ، جلسہ مؤخر کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ بہت شکریہ مرزا صاحب. یہ پی ڈی ایم کا ہر جلسہ بڑا ہی اہم رہا ہے اور بڑا ہی کامیاب رہا ہے، ہر قسم کی حد کرنے کے باوجود. یہ اپوزیشن کا جمہوری اور آئینی حق ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تالا لگا ہوا ہے اور اس کو بالکل میننگ لیس ایک فورم بنانے کی ہر کوشش کوشش کی جا رہی ہے. ابھی بھی سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتے ہیں، حالانکہ کیبنٹ کی اور دوسری کمیٹیز کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز، ان کی گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز وہ ہو رہی ہیں. اب ایک ایونٹ تھا پولیٹیکل، اس کو انہوں نے میدان جنگ بنا دیا ہے، اور اس حوالے سے پکڑ دھکڑ لاٹھیاں، نہ صرف محترم یوسف رضا گیلانی صاحب
जो न सिर्फ हमारे पार्टी के अहम हमारे मरकजी रहनुमा हैं, लेकिन पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बेटों पर जो धावा बोला गया और बेदर्दी से उनको गिरफ्तार किया गया, दूसरे कारकुनों को भी, आम कारकुन वो भी, और उनको जेल भेजा गया, मैं उसकी भी शदीद मजम्मत करती हूँ। और जो दूसरी पार्टीज के भी जो लोग कारकुनान, हमारे पीडीएम की 11 पार्टीज के मुख्तलिफ लोगों को, हमारी पार्टी के भी लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। हमारे तंजीम के गुजरावाला दूसरे लोगों को उन्होंने जो है वो भी अरेस्ट किया है, धमकियां भी दी जा रही है, रुकावटें खड़ी जा रही है, राना सलाला के पीछे भी पुलिस से। हमारे जो मरकजी रहनुमा है उनके असल में हुकूमत ये कह रही है कि जलसों की वजह से, पीडीएम के इज्तिमात की वजह से कोरोना फैल रहा है, और पेशावर में 5 रहनुमाओं पर इसीलिए मुकदमात का इंदराज भी हुआ है। देखिए कोरोना तो फैल रहा है ना, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो है ना पीडीएम के हेड पर। मैं उसी की तरफ आ रही थी कि ये फस्तायत है, ये एक लेम एक्सक्यूज है, और ये फ्रस्ट्रेशन के मारे हुकूमत के जो लोग हैं, उनके हवारी हैं, ये अब छुपने की जगहें ढूंढने लगे हैं। लोगों के सामने ये बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज या तो माशाल्लाह में इस तरह से जो है दबा दी जाती है। अगर ये समझते हैं जमहूरी एक जो भी जिस तरह की भी तर्ज हुकूमत है, तो फिर उसमें काहे का डर? ये तो पीसफुल तरीके से हम जलसे कर रहे थे ना। आप देख लें, 18 वाला हो, क्वेटा वाला हो, उसमें उन्होंने कितनी न सिर्फ एहतजाज में डेंट डालने की कोशिश की, उन्होंने रुकावटें भी डाली गुजरावाला से देखकर, दूसरे आप बलूचिस्तान में देखें, लेकिन हम पीसफुल रहे। अब क्या हो रहा है? लाठियां, डंडे, यानी हर किस्म का धावा, गिरफ्तारियां, ये चेहरा है। यानी ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान पूरे मार्शल की जरूरत है। हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं और देखिएगा कि जलसा तो कामयाब होगा, लेकिन जलसा उससे पहले कामयाब हो चुका है। और हम जो बात रखना चाह रहे थे, जो बताना चाह रहे थे कि यहाँ जमहूरी पाबंदियां हैं या अपोजिशन के लिए बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, कुछ, लेकिन बिल्कुल भी उनको दीवार से लग चुके हैं पॉलिटिकली। बिल्कुल क्या है उनकी जो है साथी, मेरे ख्याल में अब गेम ओवर होने चाहिए। और हम चाह रहे थे कि आइन के उसमें रहकर हम बिल्कुल इसी में रहेंगे, लेकिन ये वायलेशन जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अहमद जवाद साहब जनरल सेक्रेटरी पीटीआई के, वो भी हमारे साथ हैं। अहमद भाई मुझे ये बताइए, पॉलिटिकल एक्टिविटी है पीडीएम की, आप जगह जगह और बेवक्त की रुकावटें क्यों खड़ी किए जा रहे हैं? आप ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी मजम्मत करते हैं? देखें मिर्जा साहब, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि जी पार्लियामेंट जो है उसको ताला लगा हुआ है। मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट के स्पीकर ने चंद दिन पहले एक पार्लिमानी कमेटी बुलाई थी, और उस कमेटी का मकसद कोरोना के ऊपर डिस्कशन करना था। एक तो ये पार्लियामेंट को ताला नहीं लगा हुआ, बल्कि पार्लियामेंट जो है वो मौजूद है और कोरोना जैसे एक संगीन मसले पे डिस्कशन के लिए भी तैयार है। लेकिन ये कि अपोजिशन ने उसका बाइकाट किया। तो ताला जो है वो पार्लियामेंट पे नहीं लगा हुआ, ताला जो है वो अपोजिशन की अपनी पार्टिसिपेशन जो है, जो कि वो विलिंगली नहीं कर रहे, उसकी वजह से ताला लगा हुआ। बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर कंपैरिजन किया गया जी कि माशाल्लाह में भी ऐसा नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। एक तो आप इनके जलसों की तादाद गिन लें, तमाम के तमाम जलसे जो हैं इनको इजाजत भी मिली कि उसमें कोई रुकावट नहीं डाली गई, और इन्होंने अपनी पूरी कुव्वत के साथ, अपने तमाम रिसोर्सेज के साथ वो जलसे किए। और अब जबकि पिछले 1-2 हफ्ते से जब कोरोना में की शिद्दत में इजाफा हुआ, तो जो एक नेशनल इदारा है NCOC, वहाँ पे तमाम सूबों की कंसल्टेशन से इस बात का फैसला किया गया कि अब जो है पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको बंद करना है। अच्छा, ये SOPs आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हुकूमती अराकीन बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे, वुज़रा जलसों का इनेकाद कर रहे हैं। असद उमर साहब जो NCOC को चेयर करते हैं, वो सक्खर सारा फिर के आए हैं, सिंध सारा फिर कर आए हैं, जलसे करते रहे हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा कर रहे हैं। जी मिथिला साहब, पहली बात ये है कि आपके किसी इंडिविजुअल के सफर करने पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो कहीं कोई अपनी सरकारी फराइज की इंजाम दही में अगर कहीं पे कोई मीटिंग्स कर रहे हैं, इस पे भी कोई पाबंदी नहीं है। आप मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप अपने सरकारी, अपने प्राइवेट, साहब ने घोटकी सक्खर में जलसे कंडक्ट किए हैं सर।
میں جلسے تو نہیں میں انہیں کہہ سکتا، ہاں، لیکن جب ایک پولیٹیکل لیڈر کسی ایک جگہ پہ جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی گیدرنگ ضرور ہو جاتی ہے۔ کارنر میٹنگ جلسہ ہی ہوتا ہے سر، کارنر میٹنگ کہہ لیں یا جلسہ کہہ لیں ایک ہی بات۔ جی میتلا صاحب، آپ کی مرضی ہے، آپ کارنر میٹنگ کو جلسہ کہنا چاہتے ہیں بے شک کہہ اچھا لیں۔ ٹھیک ہے، احمد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ دیر میں جو جماعت اسلامی نے آج جلسہ کیا ہے ان کے رہنماؤں کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنے چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ کوئی جماعت اسلامی، پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی کے لیے الگ الگ تو ہوا نہیں، یہ تو فیصلہ جو ہے یہ کسی بھی قسم کی پبلک گیدرنگ کے اوپر پابندی ہے، لیکن اب اس میں حکومت کے پاس آپشن ہے کہ کیا وہ ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کے لیے سختی سے عمل کرنا چاہتی ہے یا پھر اس معاملے میں ایک ٹکراؤ کی صورتحال کو جو ہے اس سے بچنا چاہتی ہے۔ تو حکومت نے ابھی تک کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسی ٹکراؤ کی سچویشن ڈیولپ نہ ہو۔ ٹکراؤ کی سچویشن تو ڈیولپ ہو گئی ہے، میں افتخار صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ گرفتاریوں کا سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے سیاسی ورکروں پر۔ افتخار صاحب، حکومت جو ہے وہ کرونا کی آڑ میں چھپ رہی ہے، اور مجھے یہ بتائیے کہ اب تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اسٹیڈیم کے تالے توڑے گئے تو ہم ہاتھ توڑ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو یہ سیاسی حکومتوں کو زیب دیتا ہے کہ دھمکیوں پر اتر آئیں؟ میرا خیال ہے یہ جو سیاسی پارٹی ہے اس کو کمپیریٹیولی اس لیے بہتر سمجھا گیا ماضی میں، آج سے 2 سال پہلے، کہ یہ ایسی باتیں نہیں کرے گی جو ماضی کی حکومتیں کرتی رہیں، لیکن یہ تو ماضی کی حکومتوں سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب فردوس عاشق اعوان کا جو آپ بیان مجھے سنا رہے ہیں، ماضی میں بھی حکومتوں کا رویہ بقول پی ٹی آئی یہی رہا، اس لیے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے۔ لوگ ایک تبدیلی چاہ رہے تھے رویوں میں، سیاسی رویے اس میں شامل تھے، لیکن حیران کن حد تک 2 سال میں ہی سب کچھ غائب ہو گیا، گم ہو گیا، یہ بھول گئے اور یہ پریشان ہو گئے۔ اب اللہ جانے کیا ہوگا آگے۔ دیکھیں، یہ ٹائم نہیں تھا اس قسم کے تصادم کے آغاز کا، اور حکومت کو زیادہ بردباری کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ کل رات جس طریقے سے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو ہتھکڑیاں پہنا کے کرایا گیا، وہ اصل میں ان کی ذاتی توہین کرنا مترادف تھا۔ اب ان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، اور انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے لڑتا ہے، اور اگر وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے نہیں لڑے گا تو پھر وہ انسان ہی نہیں کہلائے گا۔ آج جن روایات کو یہ جنم دے رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کل ان میں سے مشکل سے 5% لوگ اس قابل ہوں گے کہ ایسی صورتحال کا سامنا کر سکے، 95% لوگ بھاگ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو مجھے دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جس پارٹی کا میں فاؤنڈر ممبر ہوں، اس پارٹی کا یوم تاسیس تھا کل، انہوں نے اس پارٹی کے یوم تاسیس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو کھیل کھیلا ہے یہ افسوسناک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک سیاسی پارٹی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے یوم تاسیس کو جس طرح چاہے منائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ افتخار صاحب، آپ مجھے یہ فرمائیے کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان دینا کہ ڈنڈے کے جواب میں ڈنڈے اٹھانے کی کارکنان کو اجازت ہوگی اور طاقت کا استعمال ہمارے پولیٹیکل ورکرز بھی کریں گے، یہ بیان مناسب ہے؟ بالکل۔ دیکھیں، میں ایک بات یاد بتاؤں، کمزوری کی کسی کی شرافت کو کمزوری سمجھا گیا۔ کیا ہو رہا تھا ملتان میں؟ پی ڈی ایم کا جلسہ، اس کے ساتھ یوم تاسیس بھی تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ بالکل صحیح ہے۔ 53 سال ہو جانے تھے اس ملک کی اس بڑی سیاسی پارٹی کے۔ کیا آپ ایک پارٹی کے یوم تاسیس کو برداشت نہیں کر سکتے؟ آپ اصل میں لاہور کے جلسے کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ لاہور کے جلسے سے پہلے
तमाम लोग गिरफ्तार हो जाएं, जो मेजॉरिटी होती है एक्टिविस्ट की वो पार्टियों के पास 1000-1200 की होती है। बिल्कुल सही है। कोई बड़ी गिरफ्तारी भी पॉसिबल है? मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी हो सकती है इफ्तिखार साहब? हो सकती है, देखें अब हर कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब हर चीज मुमकिन है, लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि इसके बाद फिर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सुकून आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, गोश्त सस्ता हो जाएगा, बिल्कुल, गंदम सस्ती हो जाएगी, बिल्कुल, चीनी सस्ती हो जाएगी, फल सस्ते हो जाएंगे, सब्जियां सस्ती हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा आता हूँ इफ्तिखार साहब आपकी तरफ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि दिसंबर में भी लॉन्ग मार्च पीडीएम कर सकती है। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर असद अशरफ साहब, मौलाना फजल रहमान का यह बयान किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। रियासत को इस तरह से कैसे थ्रेट किया जा सकता है कि रियासत के मुकाबले में हम उतरेंगे, रियासत का ताकत से मुकाबला करेंगे, तो पीडीएम को मेजॉरिटी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? देखिए, अभी तक जितने जलसे हुए हैं वहां पर कोई भी इस किस्म के हालात नहीं हुए जिसके आप कह रहे हैं, और हुकूमत के जो एक्शन है उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। यानी जिस लेवल का क्रैक डाउन कर रहे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मकबूजा इलाका है और उस पर कोई फॉरेन फोर्सेस आ गई हैं, जिस तरह की इन्होंने आज पूरे पंजाब में और दूसरे जगहों पे ना सिर्फ नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, जीओए के, बल्कि हर वो शख्स जो वोट को इज्जत दे की बात कर रहा है, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ, उन लोगों पे इन्होंने क्रैक डाउन किया और बड़ी तजलील करने के माहौल में मसलन गिलानी साहब के बेटे को इन्होंने हथकड़ी लगा के अस्पतालों में पराया है, इधर उधर कोरोना टेस्ट करवाना उनका। ये मुनासिब नहीं है। देखिए, मौलाना फजल रहमान पीडीएम के लीडर हैं और उन्होंने आज तक मास्क नहीं पहना और उन्होंने कितने जलसे बड़े बड़े किए आपने देखा है। मैं ये नहीं कहता कि एहतियात, बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि जंग का बिगल बज चुका है तो फिर उसमें कोई वो नहीं है। तो आप जंग के लिए तैयार हैं? आप जंग के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हुकूमत के तो आप मुल्क को तसादुम की तरफ धकेल रहे हैं। हर काम है जो इस चीज में पीडीएम के जलसे में ये सारी तोड़ता हुआ जाएगा। वफा करोगे, वफा करेंगे, तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि आप तसादुम के लिए तैयार हैं, तसादुम करेंगे हुकूमत के साथ? देखिए, हमारे रास्ते में अगर रुकावट डाली जाएगी गैर कानूनी और इस तरह की, तो फिर उसके लिए डंडा उठाने में वर्कर भी हक बजानिब हो। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। एसएससी पलीजो साहब, हालात मुल्क के तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं, सियासी कशीदगी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, ये मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे के हवाले से ही मैं मिसाल दूं कि ये सिर्फ उनको नीचा दिखाने या उनसे उनको विक्टिमाइज करने वाली बात नहीं थी। वो तो हीरो हो गए, उनके जो बेटे हैं चारों, जिस तरीके से रिव्यूज किया उन्होंने। और कल बीबी आसफा साहबा भी जो है वहाँ होगी, खिताब करेंगी, जलसा तो होगा। लेकिन ये बिली थैले से बाहर आ गई है, ये यानी किसी भी पॉलिटिकल स्पेस को खुजा, ये हर वो हथकंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं जो यानी पिछली आमराना हुकूमतों से भी 10 जो है वो आगे हो। ये अपने आप को यानी उसके लिए भी पेश कर रहे हैं कि हम भी अच्छा वो मॉडल हो सकते हैं। लोग उनको रद्द कर चुके हैं, उनकी पॉलिसी सारी नाकाम हो चुकी है। और जवाब साहब अभी कह रहे थे कि पार्लियामेंट को कौन सा ताला है? जनाब ताला है। लास्ट सेशन पे जो है, या तो हमने इवन कश्मीर पे ज्वाइंट सेशन पे हमारे हुए थे, हमारी डिमांड पे जब चेयरमैन बिलावल साहब ने बार बार इसरार किया, उन्होंने लीड किया, सबसे ज्यादा सजेशन भी हमारी तरफ से आई थी। उन्होंने कौन सा ये कश्मीर का काज कौन सा कमजोर तरीके से हर जगह वो पेश किया है। बात यह है कि वहाँ जो पार्लियामेंट के इजलास होते कोरम भी हम वहाँ पूरा करते हैं, अभी नहीं हो रहे हैं। और ये जो अभी जो उन्होंने ढकोसलेबाजी कोरोना की आड़ में ये ऐसे ही टीका टिप्पणी करके दिखा ड्रामेबाजी की, एक तरफ वो जो है गिलगित बल्तिस्तान में धांधली नहीं धांधला, उस पर कोई एक्शन नहीं था। दूसरी तरफ वो कह रहे थे आए इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे बात करते हैं और कोरोना पे बात करते। जनाब, आपने सारी बाजारें खुली हुई हैं, ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, कोई भी सुबह आप देख लें, एनसीओसी में जो भी होते
اور ہماری حکومت تو اس پر بالکل وہ کرتی ہے. میں سرسی صاحبہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس لانگ مارچ کی بات فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں یہ جنوری سے پہلے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. میں اسی پر آ رہی ہوں. اب پہلے جو ہمارے بالکل پیسفل ادارے تھے یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک تھپڑ لگائیں گے تو وہ اپنا دوسرا گال پیش کریں ہمارے گئے, یہ پولیٹیکل برابری کی بات ہو رہی ہے اور یہ بالکل کسی بھی طرح سے ہمارے برابر سیاسی طور پہ نہیں ہے, نہ ہماری جدوجہدوں کے برابر ہے نہ قربانیوں کے برابر ہے. اور لوگ تو آپ مزاحمت کے جواب میں مزاحمت کریں گے, طاقت کے جواب میں طاقت سے جواب دیں گے. مجھے بات کرنے دے پلیز. آپشن ہمارے پاس سارے ہیں, اب تو زیادہ مزید ہو چکے ہیں. ہم اتنا جو ہے ہارش طریقے سے نہیں جانا چاہ رہے تھے. ہاں اثر ضرور کر رہے تھے, ہم اپنی بات رکھنے کے لیے وہ دوسرے پیسفل پلیٹ فارم ضرور استعمال کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج بات کی ڈنڈے کے حوالے سے, تو ظاہری بات ہے کیا وہ اپنے کارکنوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے. یہ سارا جو اتنی ہنگامی صورتحال کے لیے یہ جو جواز پیش کیا جا رہا ہے ماحول, یہ حکومت کی ذمہ داری پڑتی ہے. یہ تو غرور, رونیت, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سورج تو کبھی جو ہے وہ اترنے والا ہی نہیں ہے. ان کا سورج غروب یہ نیچے ہو چکا ہے, یہ جا چکے ہیں ایک طرح سے اخلاقی طور پہ. آپ دیکھ لیں باقی جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے 11 پارٹیز کنسنسس کے ساتھ جو بھی مزاوتی راستہ اختیار کرے گی وہ سب لوگ ہم بھی مینڈیٹ رکھتے ہیں, ہر ہاؤس میں مینڈیٹ رکھتے ہیں, اتنی دھاندلیوں کے باوجود بھی ہم بالکل اس پر عمل کریں گے اور یہ مجبور کر رہے ہیں ہماری پارٹیز کو, ہمارے لوگوں کو. بالکل ٹھیک ہوگا سے لوگ نکلے, آپ نے دیکھا نہیں کہہ رہا کہ آخری سال کچھ قدم بند کیا ہے اور آج بھی ملتان پورا میدان جنگ بنا ہوا ہے. ہمارے لوگوں پہ جس طریقے سے دھاوے بول رہے انہوں نے سمجھتے ہیں ہم یہ بھول جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ساری چیز بالکل ٹھیک ہے. عامدانہ رویہ عمران خان صاحب کا یاد آئے گا. احمد جواد صاحب, آپ کیوں اپوزیشن کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مزاحمت کا راستہ چنیں اور جو لانگ مارچ انہوں نے جنوری میں کرنا تھا وہ دسمبر میں شروع کر دیں؟ کیوں آپ مزاحمت پر اپوزیشن کو مجبور کر رہے ہیں؟ دیکھیں میتلا صاحب, ابھی پشاور کا جو جلسہ ہوا اس کے باوجود کہ اس کے اوپر پابندی تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی, پھر بھی انہوں نے جلسہ کیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, اس کے باوجود کہ اس کی اجازت نہیں تھی. اب حکومت کی طرف سے بار بار یہ وارننگ دیے جانے کے باوجود اگر یہ جلسوں کا تسلسل رہتا ہے, اور میں آپ کو صرف پشاور کے جلسے کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ پشاور کے جلسے سے پہلے وہاں پہ جو ٹیسٹنگ ہو رہی تھی کرونا کی, اس کی پازیٹیو ہونے کی پرسنٹیج جو تھی وہ 7% تھی جی, اور جلسے کے بعد جو ہے ود ان اے ویک وہ 19% پہ چلی گئی. یعنی آپ جس شہر میں بھی اب جلسہ کرتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جب لوگ آتے ہیں اور ان میں چند سو لوگ اگر کرونا سے انفیکٹڈ ہیں. تو احمد جواد صاحب, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کو انگیج کریں؟ آپ تو ان کو مسلسل این آر او کا تانا دے رہے ہیں. آج بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں وہ این آر او مانگنے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں میتلا صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیسیکلی جو پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے اس کا تعلق اپوزیشن کے اپنے ایک سروائیو کرنے کی جنگ ہے. اور وہ سروائیول کیا ہے کہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ضمانتوں پہ ہے یا مقدموں میں ہے یا نیب کے ریڈار میں ہے. تو ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس اگر این آر او نہیں ہے تو پھر انہوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اور جہاں تک آپ انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں انگیج کرنے کا مطلب جو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ ان سے کچھ لین دین کر لیں, اور اسی کو این آر او کہتے ہیں نا. این آر او تو ایک ٹرم اسی لیے استعمال ہوئی ہے کہ جہاں پہ نیشنل ریکنسیلیشن کے نام کے اوپر آپ جو ہے لوگوں کے کرائم کی اور کرپشن اور سب کچھ معاف کر دیں جیسے کہ ماضی میں ہوتا ہے. اگر یہی کچھ ریپیٹ کرنا ہے تو پھر تو اس ملک میں پھر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. میرا خیال ہے اس کے اوپر جو عمران خان کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو نعرہ ہم نے بلند کیا, اگر آج ہم اسی کو ریورس کر دیتے ہیں 180 ڈگری تو پھر تو پی ٹی آئی میں اور باقی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. لیکن این آر او آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو نہیں دیا, عامر کیانی صاحب کو نہیں دیا, افتخار دورانی صاحب کو نہیں دیا, 10 اور بھی نام مجھے یاد آ رہے ہیں, اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں. احمد جواد صاحب ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری.
वेलकम बैक नाज़रीन। इफ्तिखार साहब, जो लॉन्ग मार्च है ये दिसंबर में भी पॉसिबल है? फजलुर रहमान साहब तो इंदिया दे रहे हैं। मिर्जा साहब, कुछ लफ्ज आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपोजिशन नहीं कर रही। अपोजिशन रेजिस्टेंस का जवाब रेजिस्टेंस से तो देगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ताकत का जवाब ताकत से देगी, ऐसा नहीं होता। ताकत हमेशा रियासत के पास होती है, उसके पास बंदूक होती है, उसके पास पुलिस होती है, उसके पास खुफिया एजेंसियां होती हैं, उसके पास फौज होती है, रेंजर्स होती है। तो बराए मेहरबानी इस बात का ख्याल करें कि जब अपोजिशन कहती है कि हम मुकाबला करेंगे तो वो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और रेजिस्टेंस में पीसफुल रेजिस्टेंस भी हो सकती है। आप गांधी को देखें, गांधी की तमाम रेजिस्टेंस पीसफुल भी रही है ना। बिल्कुल सही है। तो ऐसा करें, ऐसा तासर न दें कि शायद अपोजिशन कोई इस बात पे बज़िद है कि वो जंग लड़ेगी। नहीं, एक फिक्रा है, जंग जब उस वक्त होती है जब जंग का बिगल बच जाता है। जरूरी नहीं कि दूसरा फरीक जो है वो भी टोपें लेके निकल आए और बंदूकें लेके निकल आए। समझते हैं हुकूमत ने जंग को मुसल्लत कर दिया है पीडीएम पर। बिल्कुल, देखे ना आप ये बात, मेरे दोस्त जो कह रहे हैं एनआरओ, भाई एनआरओ का सब्जेक्ट है ही नहीं। मुकदमात अदालतों में हैं। आप कौन हैं एनआरओ देने वाले? आप अदालत हैं। जी बिल्कुल सही। आपके पास अदालत का हक आ गया, फैसले करने अदालतों ने। बिल्कुल ठीक हो गया, वक्त खत्म हो रहा है, मुझे आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर असद अशरफ साहब, कोई प्लान में शामिल है कि दिसंबर में भी लॉन्ग मार्च किया जा सकता है और मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड है? आपको लग रहा है ऐसा होने जा रहा है जल्दी से? देखिए, ये जो पहले मैं बात करूंगा कि ये हुकूमत जो है क्लियर नहीं है कि ये एनआरओ की देना चाह रहे हैं या कोरोना की फैलाव को रोकना चाह रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं। अगर एनआरओ की बात है तो अभी पिछले दिनों एक लाहौर में एनआरओ दिया गया है सबसे बड़े डाकू को पंजाब के, और क्लीन चिट दी गई है, और वहाँ पर ये कहा गया है कि मुझे यही समझे कि मैं ये हूँ। जो असेंबली में बार बार ये कहते थे कि मैं मुशर्रफ को 100 बार वर्दी में सदर बनाऊंगा, इन्होंने कहा मुझे वही समझे कि मैं। लॉन्ग मार्च दिसंबर में हो सकता है जल्दी से? जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह की इन्होंने देखे ना, आप एक दिन का जलसा, चंद घंटों का, 2 घंटे का जलसा जो है वो इन्होंने कितने दिनों के फैला दिया है, और वहाँ पर किस किस्म की धींगा मुश्ती हो रही है पुलिस और अवाम के दरमियान में, और वो लोगों का जोश और जज्बा इनको नजर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। शशि पलीजो साहिबा, पीपल्स पार्टी के किसी बड़े रहनुमाओं को 13 दिसंबर के जलसे से पहले पकड़ा जा सकता है? देखिए, ये लॉन्ग मार्च से पहले ही हो सकता है, ये पहले ही चले जाए पीटीआई की हुकूमत। और दूसरी बात, एनआरओ की बार बार बात कर रहे हैं, सारे जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी पूरी जवानियां जेलों में जो है गुजार दी, जलावतनी में गुजार दी। उससे ज्यादा जो है कुर्बानियां और ये वो क्या हो सकती है? ये किस चीज से हमें डराते हैं? न किसी की हमने वो हमें बताया कहाँ हमने ये डिमांड की है। बाकी ये है कि इनके पास तो दूसरा जवाब तो है ही नहीं अपनी नाकाम पॉलिसीज के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, दूसरी चीजें भी हो सकती है, और गिरफ्तारियां हो या कुछ भी हो, ये जो है ये मंजिल की तरफ काफिला जरूर जाएगा। अहमद जवाद साहब, 13 दिसंबर का जलसा भी नहीं होने देंगे और गिरफ्तारियां करेंगे? देखें, हम अगर तो इसको सियासी अंदाज में डिस्कस किया जाए तो जाहिर है कि जो भी डिस्कशन हो रही है वो सारी एक पॉलिटिकल पस मंजर में हो रही है, लेकिन जो हुकूमत का इस वक्त जो कंसिडरेशन है वो तो कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसकी कंसिडरेशन में है कि जिस तेजी से कोरोना। लेकिन मयार दो है ना, मयार दो है। मुझे ये बताइए, 13 दिसंबर का जलसा भी नहीं होने देंगे? देखिए, बिल्कुल इजाजत नहीं है। अब जब अगर बिल्कुल जलसे की इजाजत नहीं है तो जाहिर है कि लाहौर के जलसे की भी इजाजत। अहमद जवाद साहब, शशि पलीजो साहिबा, इफ्तिखार अहमद साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।